اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ میں صفدر وحید BOVNCT کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ تو جی آج ہم اپنے عورت کے روپ میں جو ہے آج ہم سفر کریں گے جی بیٹی کی طرف۔ تو بیٹی جو روپ ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اتارا ہے، یہ وہ روپ ہے جو اللہ تعالیٰ کو خود بہت پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب خوش ہوتے ہیں تو وہ بیٹیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے جہان کی بیٹیوں کی نصیب کو اچھا کرے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ تو جی یہ بیٹیاں جو ہیں یہ اپنے ماں باپ کے لیے، اب میں کیا کہوں، بیٹیاں جو ہیں یہ بابا کی جان، بابا کے دل کا قرار، آنکھوں کا نور، جنت کی بہار۔ میں کس چیز سے اس کو تشبیہ دوں، اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ بیٹیاں وہ پیارا روپ ہیں جو کہ اتنی معصوم، اتنی پیاری ہوتی ہیں کہ میں اسے بیان نہیں کر پا رہا۔ اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کو اپنے گھروں میں سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی 4 بیٹیاں نوازی ہیں، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ وہ میرے سانس کے ساتھ سانس لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں خوشیاں ہی خوشیاں رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے۔ تو بیٹیاں وہ پیاری چیز ہیں جی جن کو لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس نے ایک بیٹی کی پرورش دین کے ساتھ مکمل کی اور اسے بیاہ دیا تو وہ جنت کا حقدار ہے۔ اور یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ بیٹیوں کو پال کر، پوس کر اور ان کو دین کی تعلیم کے ساتھ اگر آپ بیاہ دیتے ہیں اچھی تربیت میں، تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر بہت مہربان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس شخص پر ہوتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ جس گھر میں بیٹی نہیں ہوتی اس گھر میں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو بیٹیوں کے پیار سے نوازے۔ یہ وہ پیارا رشتہ ہے، یہ وہ ان کی معصوم باتیں، ان کے معصوم انداز، ان کی چاہتیں، ان کو کبھی بھی انسان بلا نہیں سکتا۔ ان کے پیار بھرے جملے آپ جو بھی مجھے سن رہے ہیں، جن کے گھر پہ بیٹیاں ہیں، وہ میری بات کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نصیبوں کو اچھا کرے۔ ہر ماں باپ کی ایک ہی دعا ہوتی ہے کہ میری بچی کا نصیب اچھا ہو، کیونکہ ماں باپ اپنی اولاد کو، اپنی بچی کو دنیا جہان کی آسائشیں تو دے سکتا ہے، لیکن اسے اس کا نصیب نہیں دے سکتا۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو تربیت ہے، بچوں کو جو تربیت ہم دیتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو جو تربیت دیتے ہیں، وہ اس طرح کی تربیت ہونی چاہیے جس میں وہ نرم سیم گرم میں وہ اپنے آپ کو ڈھال سکیں۔ اگر
کس ماں باپ کا جی نہیں چاہتا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو آسائشیں نہ دے۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم جب اپنے گھر میں بیٹی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کا گھر ہے، اگلے گھر جا کے نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو آپ سوچیں، اگر آپ یہاں پر اسے اس ماحول کی تربیت دے دیں گے، صبر کی تربیت دے دیں گے، شکر کی تربیت دے دیں گے، برداشت کرنے کی تربیت دے دیں گے، تو وہ انشاءاللہ تعالی اگلے گھر میں بھی جا کر ان چیزوں پر اگر اس پہ کوئی وقت آتا ہے تو وہ اسے گزار لے گی اور اس وقت کو فیس کر لے گی۔ لیکن اگر آپ اپنے گھر میں اسے اتنی آسائشیں دے دیتے ہیں کہ وہ بھوک اس کے لیے ناقابل برداشت ہو، گرمی اس کے لیے ناقابل برداشت ہو، کام اس کے لیے ناقابل برداشت ہو، یا کسی کی بات کو سہنا اس کے لیے ناقابل برداشت ہو، تو اس لمحے میں ہم تو اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب وہ اگلے گھر میں جاتی ہے، جانے کے بعد اس کے سامنے وہ حالات پیش آتے ہیں تو وہ اس کے لیے برداشت کرنا اور اسے سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے 90% جو مسائل ہیں وہ انہی چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہماری بچی جو ہے وہ ہمیشہ خوش و خرم رہے۔ تو خوش و خرم رہنے کے لیے سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ ایک گرم ملک کے رہنے والے ہیں تو گرمی برداشت کرنا، آپ اس موسم میں رہتے ہوئے آپ نے وقت گزارا ہوتا ہے اور وہ گرمی آپ برداشت کر سکتے ہیں، اور آپ یکدم جب ٹھنڈے ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو وہاں کی سردی برداشت کرنے میں وقت لگتا ہے، اسے اپنے جسم پہ سہنے میں وقت لگتا ہے، اور اگر آپ سرد ملک کے ہیں اور گرم ملک میں آ کے رہتے ہیں تب بھی آپ کے لیے وہی مسئلہ ہے۔ تو یہی چیزیں جو ہیں وہ میٹر کرتی ہیں کہ جب ہم اپنی بچیوں کی تربیت کرتے ہیں تو ان کی تربیت اس انداز سے ہونی چاہیے کہ اس میں وہ کسی کو برداشت کر سکیں۔ وہ کہتے ہیں نا، یا خود بندہ کسی کا ہو جائے یا اپنے خود جو ہے اپنے آپ کی طرح ان کو کر لینا چاہیے۔ یہ دو آپشن ہوتے ہیں، اگر تو آپ ان کو اپنے رنگ میں ڈال سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ ان کے رنگ میں رنگو، لیکن اس انداز سے، اس خوش اسلوبی سے کہ ان کو پتہ نہ لگے اور آپ ان کی خواہشات پر، ان کے تقاضوں پر پورا بھی اتر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ جی آپ سب پہ اپنا رحم و کرم و فضل رکھے، اور اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو خوش و خرم رکھے۔ تو یہ آج کا جو موضوع تھا یہ بڑا نازک اور بہت طویل موضوع ہے، تو کوشش کیا کریں کہ اپنی بچیوں کی تربیت اس انداز میں کریں کہ وہ اگلے گھر جا کر اور ان کو خود اپنا فیصلہ کرنے کی صلاحیت ان میں ہونی چاہیے، اور ان میں اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ برداشت کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو جی۔ ویڈیو اپنے اختتام پر ہے، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔